الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ عز وجل ہمارا رمضان المبارک کا کورس جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عز وجل ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن کو شریعت رمضان کے فرض روزے چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، نمبر 3 حائضہ اور نفاسہ یعنی حیض اور نفاس والی عورت، نمبر 4 مریض، نمبر 5 شیخ فانی، نمبر 6 مسافر، اور نمبر 7 اکراہ۔ تو یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے، اور چونکہ شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے لہٰذا روزہ نہ رکھنے کے سبب یہ لوگ بالکل بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ان 7 قسم کے لوگوں پر تفصیلی کلام کریں گے، اور ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہم تفصیلی کلام انشاءاللہ عز وجل لیکچرز میں وقتاً فوقتاً کریں گے۔ تو نیچے اگر آپ پوسٹ میں دیکھیں تو میں نے 3 لوگوں کا ان میں سے تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 حاملہ عورت، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، اور نمبر 3 مریض۔ ان کے آگے اگر آپ دیکھیں تو 3 شرائط لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 شرائط وابستہ ہوں گی، اور ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے تو اس صورت میں اس شخص کو، اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ مثال کے طور پر حاملہ عورت ہے تو حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت 3 شرائط میں سے کسی ایک شرط کے پائے جانے کے سبب ہوگی۔ اب وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر نے کہا، یا دوسرا ہے سابقہ تجربہ، اور نمبر 3 موجودہ مشاہدہ۔ تو پہلی جو شرط ہے کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر نے کہا، تو حاملہ عورت رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں چھوڑ سکتی؟ اس سلسلے میں اگر اس کو کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر جو بات بات پر روزہ چھوڑنے کا حکم نہ دینے والی ہو، خوف خدا رکھنے والی لیڈی ڈاکٹر ہو اور اپنی فیلڈ کی ماہر ہو، وہ عورت کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس ماہر لیڈی ڈاکٹر کے کہنے کے سبب اس حاملہ عورت کو شرعی اعتبار سے روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوسری شرط ہے سابقہ تجربہ۔ مثال کے طور پر اس رمضان عورت کے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اور پچھلے کسی رمضان میں پہلے بچے کی جب ولادت ہوئی تھی تو دوران حمل روزہ رکھنے کے سبب عورت کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، تو یہ سابقہ تجربہ بھی شریعت نے دلیل قرار دیا ہے روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں، کہ یہ سابقہ تجربہ اگر عورت کو حاصل ہو کہ پچھلی دفعہ بھی جب بچے کی ولادت ہوئی تھی تو اسی طرح حالت بگڑ گئی تھی، تو یہ سابقہ تجربہ موجودہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں دلیل بنے گا۔ تیسری شرط ہے موجودہ مشاہدہ۔ موجودہ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ عورت نے موجودہ رمضان کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی، تو اب یہ اس کا مشاہدہ ہے کہ جیسے ہی اس نے روزہ رکھنا شروع کیا یا جیسے ہی اس نے روزہ رکھا تو اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی، تو اب اس صورت میں یہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور آگے جو روزے جتنے بھی رمضان کے آ رہے ہیں ان روزوں کی بعد میں اس عورت کو قضا کرنی ہوگی۔ تو حاملہ عورت کے بارے میں خلاصہ ہمارا یہ نکلا کہ 3 شرائط ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی گئی تو اس صورت میں حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر نے کہا، مثلا لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس حالت میں روزہ رکھ لیا تو آپ کی طبیعت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری شرط ہے سابقہ تجربہ۔ سابقہ تجربے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی کچھ ایسا ہوا کہ حاملہ عورت نے رمضان میں روزہ رکھا تھا اور بچے کی یا خود کی صحت کو نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا، تو سابقہ تجربہ دلیل بنے گا۔ اور تیسری شرط موجودہ مشاہدہ۔
موجودہ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے روزہ رکھنا شروع کیا اور اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی تو وہ روزہ توڑ سکتی ہے. تو اس روزے کی اور بعد میں رمضان کے جتنے روزے باقی رہ جائیں گے ان تمام روزوں کی بعد میں قضا اس عورت کو کرنی ہوگی. تو یہ جو 3 شرائط کی میں نے وضاحت کی ہے یہ تمام کی تمام وضاحت دودھ پلانے والی عورت کے لیے اور مریض کے لیے بھی ہے. مثلا دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم یہ 3 شرائط دیکھیں گے کہ اگر لیڈی ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہو کہ آپ روزہ رکھنے کے سبب آپ کے اندر اتنی کمزوری واقع ہو جائے گی کہ بچے کو دودھ آپ نہیں پلا سکتی. اسی طرح سابقہ تجربہ کہ پچھلے رمضان یا پچھلے کسی رمضان میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ دوران رمضان بچے کو دودھ پلایا تھا تو طبیعت بگڑ گئی تھی، تو یہ سابقہ تجربہ بھی دلیل بنے گا. یا تیسرا ہے موجودہ مشاہدہ کہ ابھی اس رمضان میں بچے کو دودھ پلانا شروع کیا اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، تو ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی گئی تو اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح مریض کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ یہی 3 شرائط سے اگر کوئی بھی شرط مریض کے حق میں پائی گئی تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. مثلا کسی خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے مریض کو کہا کہ اگر آپ نے اس حالت میں روزہ رکھ لیا تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا آپ کی صحت کو شدید نقصان ہوگا، تو بالکل اس مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح سابقہ تجربہ کہ اسی طرح کا مرض پچھلے رمضان بھی ہوا اور طبیعت بگڑ گئی تھی تو اس سابقہ تجربہ بھی دلیل بنے گا. یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ مریض نے روزہ رکھنا شروع کیا اور روزہ رکھتے ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی تو یہ موجودہ مشاہدہ بھی رمضان کا روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں دلیل بنے گا. یہاں پہ ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ہر مرض کو اپنے سر کے اوپر طاری کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور حالانکہ وہ کوشش کریں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی اس طبیعت کو وہ اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کر کے روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں بہانے بناتے ہیں. ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ حدیث مبارکہ گوش گزار میں کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے کو ترک کیا، چھوڑا، تو پوری زندگی بھی وہ روزے رکھ لے تو اس رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی اگر معمولی مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتے رہے تو جو رمضان کے ادا روزے کے فضیلتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پا سکتا. تو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی روزہ، تو اس کو بالکل بھی معمولی عذر کی بنیاد پر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے ان 7 لوگوں میں سے 3 لوگوں کے بارے میں کلام کیا کہ جن کو رمضان کا فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان شرائط کی موجودگی میں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں علم سے محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.